بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صفت مشبہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفت مشبہ وہ اسم ہے جو اسم فاعل کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے فعل لازم سے بنایا جائے۔ اسی طرح اس کی دوسری تعریف وہ اسم مشتق ہے جو فعل لازم سے بنایا جائے اور اس ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی بطور ثبوت اور دوام کے پائے جائیں، جیسے جمیل۔ صفت مشبہ کو صفت مشبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ معنی میں اسم فاعل کے مشابہ ہوتی ہے۔ اسی طرح صفت مشبہ اور اسم فاعل میں فرق کیا ہے؟ اسم فاعل میں صفت عارضی جبکہ صفت مشبہ میں بطور ثبوت کے ہوتی ہے، یعنی کہ دوام کی ہوتی ہے، جیسے ضارب اور جمیل۔ ضارب کوئی شخص اس وقت کہلائے گا جب تک ضرب کی صفت اس سے صادر ہو، اور جمیل وہ شخص ہے جس میں جمال کی صفت ہر وقت پائی جائے۔ اسم فاعل فعل لازم اور متعدی دونوں سے آتا ہے، جبکہ صفت مشبہ صرف فعل لازم سے آتی ہے۔ اسی اسم فاعل بنانے کا خاص قاعدہ ہے، اس کے اوزان قیاسی ہیں، جبکہ صفت مشبہ بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، اس کے اوزان سماعی ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم نے عربوں سے سنا اسی طرح ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ ہر وہ اسم جو ثلاثی سے بمعنی فاعل ہو لیکن وہ اس کے وزن پر نہ ہو تو وہ صفت مشبہ ہوگا، جیسے شیخ اشیب بوڑھا، اسی طرح کیس عفیف میت۔ صفت مشبہ کے 6 صیغے آتے ہیں، 3 مذکر اور 3 مؤنث کے لیے۔ واحد مذکر کے لیے شریف، تثنیہ مذکر کے لیے شریفان اور جمع مذکر کے لیے شریفون، اور اس طرح واحد مؤنث کے لیے شریفۃ، تثنیہ مؤنث کے لیے شریفتان اور جمع مؤنث کے لیے شریفات۔ جب صفت مشبہ میں رنگ، عیب یا حلیہ کے معنی پائے جائیں تو وہ افعلوا کے وزن پر آتی ہے۔ صفت مشبہ فعل متعدی سے کیوں نہیں بنتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ اس کا معنی مفعول بہ کے بغیر ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صفت مشبہ میں دوام کا معنی ہوتا ہے۔ دوام سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، دوام سے مراد وہ استمرار ہے جس کا حال تقاضا کرے۔ مثلا جمیل میں صفت جمال کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے، اور جنوب میں صفت جنابت کا تعلق مختصر وقت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح صفت مشبہ کے کئی اوزان ہیں، تقریباً 29 اوزان ہیں جو مشہور ہیں، اور اسی طرح صفت مشبہ کے اوزان سماعی ہیں، ان کے بنانے کے لیے کوئی خاص قاعدہ یا کلیہ نہیں، ان کا انحصار صرف سماع پر موقوف ہے، جس طرح ہم نے عربوں سے سنا اسی طرح ہم ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ البتہ چند ایسے الفاظ ہیں جو قاعدہ کلیہ کے تحت آتے ہیں۔ ان سے پہلے نمبر پر جب فعل فاعلہ کے وزن پر ہو تو صفت مشبہ 3 وزنوں میں سے کسی ایک وزن پر آتی ہیں، وہ 3 وزن ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، جیسے فاعل یا فاعلۃ۔ جب فعل خوشی، غم یا ان کاموں پر دلالت کرے جو پیش آئیں یا زائل ہوں یا ان میں تجدد پایا جائے، جیسے فارحہ سے فارحٌ اور فارحۃ، ویسے طیبہ سے طیب یا طیبۃ، اور طاربہ سے طارب یا طاربۃ، خوشی یا غم سے جھومنے والا۔ اسی طرح ساجرہ سے ساجر یا ساجرۃ، یعنی کہ تنگ یا پریشان۔ اسی طرح افعلوا مذکر اور فعلا مؤنث جب فعل رنگ، عیب یا حلیہ پر دلالت کرے، جیسے حامرہ سے احمر حمراء، عابرہ سے عابر عوراء، اور حاورہ سے احور حوراء، یعنی کہ جانور کی آنکھ کے چاروں طرف لگایا ہوا داغ۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر فعلان مذکر اور فعلا مؤنث جب فعل خالی ہونے یا بھرنے پر دلالت کرے، جیسے راویہ سے ریان و ریا، عطشہ سے عطشان و عطشہ، یعنی کہ ریان کا معنی سیر ہونا اور عطشہ کا معنی ہے پیاسا ہونا۔ اس طرح دوسرے نمبر پر جب فعل
فاعلہ کے وزن پر ہو تو صفت مشبہ 5 وزنوں میں سے کسی ایک وزن پر آتی ہے۔ اس وہ 5 اوزان فعل جیسے حسن سے حسن، اسی طرح فعل جیسے جنوب سے جنوب، اسی طرح فعال جیسے جبن سے جبان، اسی طرح فعول جیسے وقر سے وقور، اس طرح فعال جیسے شجوع سے شجاع۔ اسے جب فعل فعلہ کے وزن پر ہو تو صفت مشبہ کا وزن اسم فاعل اور اسم مبالغہ کے اوزان کے علاوہ ہوتا ہے۔ اکثر فعیل کے وزن پر آتی ہے، جیسے سادہ سے سید، ماتا سے میت، جادہ سے جید۔ اس طرح ماضی مکسور العین سے صفت مشبہ فاعل کے وزن آتی ہے جب اس میں رنگ، عیب، ظاہری یا حلیہ کے معنی نہ ہوں، جیسے فریحہ سے فریح۔ جب اس میں رنگ، عیب یا حلیہ کے معنی ہوں تو یہ مذکر کے لیے افعلوا اور مؤنث کے لیے فعلاء کے وزن پر آتی ہے، جیسے احمر و حمراء، اعور سے و عوراء، اس طرح اکحل سے کحلاء۔ ماضی مضموم العین سے فاعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے کارما سے کریم۔ اسی طرح ماضی مفتوح العین سے فاعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے حق سے حقن، یہ اصل میں حقاکن تھا۔ اسی طرح جو صفات عاصی ہوں، جیسے بھوک، پیاس یا ان کی ضد، ان سے صفت مشبہ مذکر کے لیے فعلان اور مؤنث کے لیے فعلاء کے وزن پر آتی ہے، جیسے جوعان بھوکا مرد جوع، اسی طرح عطشان پیاسا مرد عطشا، سکران نشے میں مست مرد سکرا، اسی طرح فرحان خوش باش مرد یا فرحہ۔ عطشانوں کی مؤنث عطشانۃ بھی آتی ہے۔ اسی طرح یہ ہم نے آپ کو صفت مشبہ کی بحث ہم نے آپ کو بیان کی ہے۔ اس طرح کل ہم مذکر و مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔